جو اصل بھارت ہے اس کا چہرہ جو ہے جس طرح بی جے پی نے بگاڑ دیا ہے، اب ان کی کوشش ہے کہ اس کو ایک اکھنڈ بھارت بنا دیا جائے۔ آزادی اگر ہے، کسی کو رائے کی آزادی ہے تو وہ صرف ہندوؤں کو ہے، باقی جو ہے چھوٹی ذات کا ہندو بیچارہ بھی بات نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی وہ سرزمین جو ہے وہ مسلمانوں پہ، وہاں پہ رہنے والے سکھوں پہ، وہاں پہ رہنے والے بسنے والے جو کرسچن ہیں ان پر اتنی تنگ کر دی جائے کہ یا تو وہ ہندو ہو جائیں یا وہ اپنا دین دھرم جو ہے وہ اتنے تنگ آ جائیں کہ یہ یہاں سے بھاگ کے چلے جائیں، ہندوستان کی سرزمین چھوڑ دیں اور یہ ہندوستان جو ہے یہ صرف ہندوؤں کا بن جائے۔ السلام عليكم، معكم حذيفة فريد من وارث نيوز، أهلا بكم. اليوم ينضم إلينا أحد أشهر الإعلاميين الباكستانيين من الطائفة أو الأقلية السيخية، وهي إحدى الأقليات في باكستان. نريد أن نسأله عن بعض المقارنات مع الهند من ناحية كيف تتعامل الهند مع الأقليات في الهند، في المقابل كيف تتعامل باكستان مع الأقليات في الهند. سيد ہرمیت سنگھ، اہلا وسہلا بكم. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. سيد ہرمیت، ما الذي يجري حاليا في الهند؟ بہت شکریہ آپ کا. اور ہندوستان کی آپ نے بات کی تو آج ہندوستان کا ہر شخص اور وہاں پہ رہنے والا ہر فرد خود حیران ہے کہ ہندوستان میں ہو کیا رہا ہے. ہم وہاں پہ جب دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور ان کے جو کچھ گودی میڈیا سے ہٹ کے جو چیزیں سامنے آ رہی، بہت کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں پہ چیزوں کو چھپایا جائے اور ہندوستان کو ایک ایسا چہرہ بتایا جائے کہ ہندوستان میں بہت کچھ مثبت ہو رہا ہے. لیکن حقیقت جو ہے اگر ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان ہے جس کا راگ کبھی یہ الاپا جاتا تھا کہ ہندوستان ایک سیکولر کنٹری اور وہاں پہ سارے لوگ جو ہیں بڑے خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ہندوستان جب سے آر ایس ایس کی یہ سرکار آئی ہے، آر ایس ایس میں اس لیے کہوں گا کہ بی جے پی جو ہے یہ آر ایس ایس کی دوسری ونگ ہے، تو جب سے آر ایس ایس کی یہ سرکار آئی ہے، مودی صاحب جو ہے وہ گجرات کے مسلمانوں کا قاتل ہے. انہوں نے جو قتل عام کیا مسلمانوں کا، مائنورٹی کا، کرسچن کا، سکھوں کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اب وہ ہندوستان نہیں رہا جس ہندوستان کا ذکر کبھی ہم کتابوں میں ہوا کرتا تھا، کبھی ہم کتابوں میں پڑھتے تھے اور کبھی جو ہے بڑے بڑے دعوے جو ہے تقریروں کے ذریعے، کبھی مہاتما گاندھی کی تقریروں میں ہم سنتے تھے. لیکن آج ہندوستان بہت بدل گیا ہے. تحدث عن نقطة مهمة للغاية، وهي عن تحول الهند من العلمانية إلى طريقة جديدة في الهند. اچھا، اگر ہم دیکھیں آر ایس ایس یا بی جے پی، اس لیے آپ کے سوال کی طرف میں اس لیے جا رہا ہوں، بیک گراؤنڈ میں تھوڑا جا رہا ہوں، کیونکہ ہندوستان کی بنیاد رکھی گئی تھی سیکولرزم پہ، اور مہاتما گاندھی چاہتے یہی تھے کہ ہندوستان جو ہے اس میں سب مذاہب کے لوگ، جو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ آزاد ہوں، وہ اپنی زندگی جو ہے آزادانہ طریقے سے گزار سکیں. مذہب کا کوئی سروکار نہیں ہوگا، ریاست کا مذہب کے ساتھ اور مذہب کا ریاست کے ساتھ. لیکن 1926 میں 1925 اور 26 میں جب بنی تھی آر ایس ایس، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک وقت آئے گا جب حالات بدلیں گے اور جب حکمرانی ان کو ملے گی تب ہندوستان کو اکھنڈ بھارت میں تبدیل کر دیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے وہی کچھ کیا، وہی آر ایس ایس نے وہی کچھ کیا کہ آپ کانگریس کو دیکھیں، اس کے نظریے کو دیکھیں، جو ماضی کا جو نظریہ تھا ہندوستان کو اس کو دیکھیں، پھر اس میں دیکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ یا مائنورٹیز کے وہ لوگ جو مختلف بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے. لیکن آج کے ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ مائنورٹی، اس میں خاص کر مسلمانوں کو جس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یعنی آپ ان کو دفاتر تک الاؤ نہیں ہے، ان کو ایجوکیشن سسٹم جو ہے آپ وہاں پہ دیکھیں کہ خاتون، اب مجھے آپ دیکھیں میں دستار کے ساتھ اسکول میں پڑھا بڑا ہوں، یا میں کالج میں جاتا ہوں، یا میرے بہت سارے سکھ جو ہیں وہ پلے بڑے ہوئے ہیں. میں اپنی بات تو یہ کہوں گا کہ میں کڑے کے ساتھ گیا ہوں. لیکن وہ لوگ جو کرسچن ہیں، جو ہندو ہیں، وہ اپنے عقیدے کے مطابق اسکول میں جاتے، کبھی ان کو تنگ نہیں کیا گیا. یعنی ہمارے سکھوں کو کبھی یہ نہیں کیا گیا کہ آپ دستار اتار دیں اور اسکول آئیں. اب ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، یعنی سیکولر ہندوستان وہ تھا جس میں سب کو آزادی تھی. لیکن آج کے ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں کہ ان کی خواتین، جو مسلم خواتین ہیں، جو چاہتی ہیں کہ وہ نقاب میں جائیں، وہ چاہتی ہیں کہ وہ حجاب میں جائیں، لیکن ان کو روکا گیا ہے، ان کو آزادی نہیں ہے وہاں پہ پڑھنے کی، وہاں پہ رہنے کی. یعنی کوشش یہ کی جا رہی کہ سیکولرزم تو ختم ہو گیا، لیکن جو بھارت ہے، جو اصل بھارت ہے، اس کا چہرہ جو ہے جس طرح بی جے پی نے بگاڑ دیا ہے، اب ان کی کوشش ہے کہ اس کو ایک اکھنڈ بھارت بنا دیا جائے. یعنی وہ بھارت، یعنی وہ سرزمین
جو ہے وہ مسلمانوں پہ، وہاں پہ رہنے والے سکھوں پہ، وہاں پہ رہنے والے بسنے والے جو کرسچن ہیں ان پر اتنی تنگ کر دی جائے کہ یا تو وہ مسلمان ہو جائے، ہندو ہو جائیں، یا وہ اپنا دین دھرم جو ہے وہ اتنے تنگ آ جائیں کہ وہ یہاں سے بھاگ کے چلے جائیں، ہندوستان کی سرزمین چھوڑ دیں اور یہ ہندوستان جو ہے یہ صرف ہندوؤں کا بن جائے۔ تو یہ کوشش ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن رات جو ہے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اقلیتوں پر، وہاں پہ رہنے والے مختلف مذاہب کے لوگوں پر، حتیٰ کہ اپنے لوگوں پر، اپنی جو چھوٹی ذات کے لوگ ہیں ان کو اتنا تنگ کر دیا جا رہا ہے، ان پر اتنی زمین تنگ کر دی گئی ہے کہ صرف اور صرف جو ہے وہ اونچی ذات کا جو ہندو ہے وہ وہاں پہ رہے، وہ وہاں پہ خوشحال رہے، باقی جو ہے جس دھرم سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، جس ذات سے رکھتے ہیں، نیچی ذات سے رکھتے تعلق جو رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بھارت سے آزاد نکال دیا جائے، یا ان کو جو ہے اتنا تنگ کر دیا جائے کہ وہ بھاگنے پر مجبور۔ اور ویسے ہی ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو ہے آئے دن کچھ ایسے واقعات جو ہیں وہ جب آتے ہیں سامنے تو ہمارے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ وہی ہندوستان ہے؟ کیا یہ وہ مہاتما گاندھی کا ہندوستان ہے جو اب مودی سرکار نے اس کو جس طرح تبدیل کر دیا گیا، اور اب کوشش کی جا رہی تھی ہندوستان کے حوالے سے اس کے چہرے چھپانے کے حوالے سے، لیکن آہستہ آہستہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، آپ نے تو گودی میڈیا خرید لیا ہے، میڈیا پر آپ کی جو پابندیاں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے وہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور اب ہندوستان کا جو چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہو چکا ہے۔ أعطيت تفصيلا كاملا تقريبا يعني عن الوضع في الهند تجاه الأقليات، ولكن لماذا هذا الهجوم على الأقليات ولماذا الآن بالتحديد؟ دیکھیے جی، میں تو آپ کو جواب جو ہے میں پہلے بھی دے چکا ہوں، اور بلکہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ دیکھیے نریندر مودی صاحب کا جو انسٹیٹیوٹ تھا، یعنی وہاں پہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ آر ایس ایس سی، اور اب دیکھیں آر ایس ایس کو جس طرح وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو غنڈے ہیں ان کے پاس اسلحہ سے لے کے ڈنڈا تک جو ہے وہ بی جے پی سرکار ان کو پرووائڈ کرتی ہے، اور ان کو باقاعدہ جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تقریباً 30,000 سینٹر جو ہیں آر ایس ایس کے کھلے ہوئے ہیں پورے ہندوستان میں، اس میں مختلف جو ہے ہندوؤں کو ٹریننگ دی جاتی جو انتہا پسند ہندو ہیں، اور وہ ان کو باقاعدہ تیار کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے اب ان لوگوں کو خاتمہ کرنا ہے، چاہے بیوروکریسی ہے، چاہے دیگر منسٹریز ہیں، چاہے دیگر مختلف ادارے ہیں، وہاں پہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے سکھوں کو، کرسچن کو، اور خاص کر مسلم کو اب آگے بڑھنے تک وہ ان کی کوشش ہے کہ وہ کسی ادارے میں ایک اچھے عہدے پر بھی نہ بیٹھے، بلکہ ان کو اس طرح دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو بھارت ہے، کیونکہ اکھنڈ بھارت کا نعرہ جو ہے وہ ان کے منشور میں شامل ہے، بی جے پی کے منشور میں وہ اکھنڈ بھارت کا نعرہ شامل ہے۔ اب اس نعرے کو اب دیکھیں نا کہ سیاست وہاں پہ کس پہ ہو رہی ہے، پالیٹکس وہاں پہ، الیکشن جو ہے وہ پاکستان پہ ہوتی ہے، مسلمانوں پہ ہوتی ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ کس نہ کس طریقے سے اسلام کا چہرہ جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش وہ وہاں پہ کی جا رہی ہے کہ کس نہ کس طرح ہم اسلام کو نقصان پہنچا سکیں، اور یہی کچھ ہو رہا ہے ہندوستان میں، اور یہی وہ وجوہات ہیں جس اپنے اس منشور کو دنیا تک نہیں بلکہ ہندوؤں تک سامنے لانے کے لیے، اور اس کو بتانے کے لیے کہ ہم اپنے منشور پر پورا اتر رہے ہیں، یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ اقلیتوں پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، اور خاص کر اس وقت آپ دیکھیں کہ 280 سے زائد گردوارے جو ہیں سکھوں کے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ہرمندر صاحب جو گولڈن ٹیمپل ہے گزشتہ مہینے اس پر حملہ کیا گیا، یعنی یہ صرف مسلمان نہیں بلکہ سکھوں کو بھی چن کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی پرسوں جو ہے ایک بہت بڑے ہندوستان کے بھارتی سکھ اداکار جو تھے ان کا مرڈر ہوا ہے، میں اس کو مرڈر کہوں گا کیونکہ انہوں نے پہلے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور ان کو خوف تھا جس طرح انہوں نے تنقید کی تھی بی جے پی سرکار پہ۔ اب یہ ہوا ہے ہندوستان میں کہ جب آپ بی جے پی پہ تنقید کریں گے، جب آپ ان کے کارکردگی پہ تنقید کریں گے تو آپ کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا، اور اب وہاں پہ کوشش ہی کی جا رہی کہ جو مسلمان ہیں، جو سکھ ہیں، جو کرسچن ہیں، وہ تنگ آ گئے ہیں، وہ کس نہ کس طریقے سے جب تنقید کرتے ہیں تو ان پر اسی طرح اٹیک کیا جاتا ہے بی جے پی کے غنڈوں کے ذریعے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک کوشش کی جا رہی ہے، ناکام کوشش ہے کہ ہم مسلمانوں کو جو 22-24 کروڑ عوام ہے، وہاں کی ایک آبادی ہے، بہت بڑی آبادی ہے، سکھوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے، کرسچن کی بہت بڑی آبادی ہے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے تنگ اتنا کر دیا جن کو دیوار سے لگا دیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیام خیالی ہے مودی سرکار کی، اور اس میں اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ ہاں یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دیوار سے لگاتے ہیں تو ریئیکشن اتنا ہی خطرناک آتا ہے، اور ریئیکشن آئے گا خطرناک۔ خالصتان کا اب تحریک دوبارہ پوری دنیا میں اٹھ پڑی ہے، اسی طرح دیگر جو تحریکیں ہیں، تامل ناڈو کی اگر میں بات کروں، تامل جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، دیگر جو ہے
بہت سارے ایسے اسٹیٹ ہیں، ریاستیں ہیں جہاں پہ تحریکیں اٹھ رہی ہیں، تو جب آپ دیوار سے لوگوں کو لگاؤ گے تو آپ کو اس کا ریئیکشن بھی اتنا ہی خطرناک ملے گا۔ يقودني هذا إلى سؤال مهم للغاية، إلى أين تتجه الهند حاليا؟ الهند أكبر ديمقراطية في العالم، إلى أين تتجه؟ اچھا، جمہوریت کی بات آپ کرتے ہوئے مجھے خود ہنسی آتی ہے، بلکہ دنیا بھی آج ہنس رہی ہے جس طرح مذاق بنایا ہے مودی سرکار نے جمہوریت کا، اور جو بات ہم نے ہندوستان میں دیکھی تھی اور جو دنیا مانتی تھی کہ اگر جمہوریت ہے تو ہندوستان میں ہے، لیکن آپ نے لوگوں سے حق چھین لیا، بولنے کا حق آپ نے چھین لیا، رہنے کا حق چھین لیا، آپ نے لوگوں کو اور لوگوں پر زمین اس طرح تنگ کر دی ہے کہ وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بول نہیں سکتے، تو پھر جمہوریت کس بات کی ہے؟ آپ صرف ٹیلی ویژن پہ آ کے، اور کچھ ہی چینل ہے جو دن رات جو راگ وہ بھی نفرت کا الاپ رہے ہیں، آپ یعنی نفرت کا اتنا پرچار بڑھ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو چھوٹی ذات کا جو ہندو ہے، اب وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جمہور کہ اگر میں بات کروں اور جمہوریت کی بات کی جا رہی ہے تو وہ صرف ان کے لیے کہ آزادی اگر ہے، کسی کو رائے کی آزادی ہے تو وہ صرف ہندوؤں کو ہے، باقی جو ہے چھوٹی ذات کا ہندو بیچارہ بھی بات نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مذاق ہے، اور مذاق پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے کہ بھئی ہندوستان از اے بگیسٹ ڈیموکریسی اینڈ یہ ساری بکواس جو کی جاتی ہے، میں تو اس کو بکواس ہی کہوں گا کہ آپ وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی زندگی کو دیکھیں نا، آپ نے ان کو اجیرن بنا دیا ہے، تو پھر کیسے جب ایک ریاست جو ہے وہاں کا جو پردھان ہے، یعنی جو پرائم منسٹر ہے، وہ جس طرح وہ اس کے جو بیانات اگر آپ دیکھیں اس میں جب وہ سی ایم تھے ان کے وہ بیانات دیکھیں، اب کے بیانات دیکھیں، ان کے سی ایم کے بیانات دیکھیں، ان کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کے جو بیانات دیکھیں کہ بھئی ہم مسلمانوں سے ہم نے تو نقاب لیا ہے، ہم ٹوپی بھی ان سے اتار دیں گے، یعنی آپ ان کی جو مذہبی آزادی ان کو حاصل تھی تھوڑی بہت، وہ بھی آپ ان سے چیر رہے ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ کون سی جمہوریت ہے وہاں پہ، کون سی ڈیموکریسی ہے وہاں پہ؟ وہ سیکولرزم اور وہ باتیں جو کی جاتی ہیں آپ کتابوں میں ملتی ہیں، اور جمہوریت وہاں پہ نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نازی اور ہٹلر کی وہ حکومت ہے وہاں پہ چل رہی ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو اپنی جو رائے ہے، اپنی جو بات ہے، وہ کس طریقے سے جو ہے لوگوں پر منوانی ہے، اور وہ چاہے جس طریقہ اس کے لیے آزمایا جائے، چاہے آپ نے بندوق کے ذریعے کرنی ہے یا آپ ڈنڈے کے ذریعے کرنی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ کسی کو کڈنیپ کرنا ہے، کسی کو غائب کرنا ہے۔ اب ہندوستان میں یہی چیز چل رہی ہے، اور ہندوستان کی جو بی جے پی سرکار ہے وہ یہی چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اکھنڈ بھارت کا جو یہ سپنا ہے اس کو سامنے لانے کے لیے، چاہے ہمیں جو مظالم ہم نے ڈھانے ہیں لوگوں پہ ہم ڈھائیں گے، لیکن ہم نے اکھنڈ بھارت اس کو بنانا ہے، اور اس کے لیے جمہوریت، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس کے نظریات اور جس کی سوچ تشدد پر مبنی ہو، جس کی سوچ جو ایک ایسی سوچ رکھتا ہو کہ ہر وقت انتشار اس کے دماغ میں پھیلتا پھولتا رہے، تو وہ کیا جمہوریت کی بات وہ جب جمہوریت کی بات کرتا ہے تو ایک مذاق ہی لگتا ہے۔ هذا أيضا يقودني إلى سؤال آخر، لماذا دائما تتحدث الهند والإعلام الهندي عن الأقليات في باكستان ولكن لا أحد يتحدث عن الأقليات في الهند؟ اچھا، میں ہندوستانی میڈیا کو تو سیریس لیتا نہیں ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تامل کی فلم ایکٹر بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ جس طرح سٹوری بریک کرتے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں صرف 1 گھنٹہ وہ آرام کرتے ہیں، 23 گھنٹے جو ہے پاکستان کے خلاف وہ کوئی نہ کوئی بک ضرور کریں گے، اور میں ان کو سیریس نہیں لیتا۔ لیکن آپ نے سوال کیا تو میں حیران اس لیے ہو رہا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ وہ وہاں پہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا مظالم ہو رہے ہیں، اقلیتوں کے ساتھ ظلم آپ کے سامنے ہے۔ پرسوں جو ہے تقریباً 60-70 لڑکیوں نے احتجاج کیا ہے نقاب پہ، ان لڑکیوں کو وہاں اسکول اور کالج اور جو اداروں میں کام کرتے ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا گیا، یعنی جو اپنی آواز بھی اٹھائے گا تو اس کی آواز اسی طرح دبا دی جائے گی، بند کر دی جائے گی۔ تو کون سی آزادی کی، جب یہ اپنے مائنورٹی کی ان کی حالت یہ ہے، پاکستان میں مائنورٹی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہمارے لوگ آزادانہ طریقے سے اپنے مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں، اپنے کالج میں کوئی لیکچرر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اپنا کاروبار کر رہا ہے، تو یہ صورتحال تو ہم پہ کبھی نہیں آئی کہ ہمیں کہا گیا ہو کہ ہرمیت سنگھ آپ دستار کے بغیر آ جائیں، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ جائیں، یا دستار کے بغیر آپ لیکچر دیں گے، نہیں تو ہم آپ کو پابندی ہے، تو کبھی ہم پہ ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو پاکستان میں آپ کو بتاتا چلوں، جب بھی پاکستان میں کسی انتہا پسند گروہ نے
ایک ایسی حرکت کی ہے کہ کسی مندر کو نقصان پہنچائے یا کسی مائنورٹی کو پہنچائے تو ریاست نے ذمہ داری لی ہے، اور ریاست نے کیا کیا ہے کہ اسی پل اسی وقت نوٹس لیا گیا، سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے، آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے، ایون آرمی چیف جو ہے وہ بھی اس تک ان کی جانب سے جو بیان آتا ہے وہ بھی برہمی کا اظہار ہوتا ہے اس میں کہ بھئی یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ اگر ہلکا پھلکا کی یہ جو واقعات آتے بھی ہیں تو اس پہ ایکشن، ریاست ایکشن لیتی ہے۔ آپ بھارت میں جا کے دیکھیں کہ وہ اس بچی کے ساتھ کیا ہوا، کون سی ریاست نے اس پہ، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کرناٹکا کی جو ریاست ایک بہت بڑی، یہاں کے جو انتظامیہ تھی وہ ایکشن لیتی، مودی صاحب ایکشن لیتے، پر کسی نے ایکشن تک نہیں لیا، بلکہ اور ان کو سپورٹ کر کے جو ہندو ہیں انتہا پسند، ان کو جو یلو اسکارف ہے وہ پہنائی گئی اور ان کو مقابلے کے لیے بھیجا گیا کہ آپ مسلمان لڑکیوں کا، یعنی شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ لڑکیوں کا مقابلہ مردوں سے کرتے آئے، تو ہم لوگوں میں دم ہے تو مردوں کا مقابلہ مردوں سے کرے تو مزہ آئے گا نا عورت سے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ جو بچی تھی وہ مسکان، اس نے ان ہجڑوں کا جو مقابلہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شیرنی تھی۔ تو ایسے مائنورٹی پر یہ پروپیگنڈا کرنا ان کا تو کوئی اور کام نہیں ہے۔ یہاں پہ 17 درخت جو ہے فروری کے مہینے میں گرائے تھے، فروری کا میرا خیال مہینہ تھا جب ابھینندن کو ہم نے چائے پلائی تھی، تو اس کو انہوں نے بنا دیا کہ بھئی جیش محمد کے ہم نے بڑے آتنکوادیوں کو مار گرایا۔ خدا کے بندے، جھوٹ بھی کچھ حد ہوتی ہے۔ ارناب گوسوامی جیسے اینکر آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں جو کہتا ہے کہ وہ کابل میں پتہ نہیں پی سی جو ہے وہ 5 فلور پہ یہ ہوا تھا، پی سی 2 فلور پہ بھی پورا نہیں بنا ہوا ہے۔ یعنی یہ سچویشن ہے، آپ ان کے اندازہ یہ لگائیں کہ ان کی سیریسنس جو ہے میڈیا میں یہ ہے، تو میں ان سے کیا گلہ کروں؟ ایسی چیزوں کو میں کبھی سیریس لیتا ہی نہیں ہوں۔ أنت تحدثت عن الموضوع أو عن الأقليات في الهند، تحدثت عن ما يتعرضون له من ظلم، من اضطهاد، تحدثت عن الإعلام الهندي، لكن بحكم كونك أنت أيضا أحد الأقليات من الطائفة أو الأقلية السيخية في باكستان، هل لو واجهت مثل هذه المشاكل في باكستان؟ دیکھیے جی، ہمارے جو لوگ ہیں مائنورٹی سے، میں مائنورٹی کا لفظ بھی استعمال نہیں، کیونکہ ہم سارے پاکستانی ہیں، مذہب چاہے ہمارے الگ الگ ہیں، لیکن سب سے پہلی بات میرے لیے جو آتی ہے وہ میرا ملک ہے اور وہ میری ریاست ہے اور میری ماں ہے، وہ دھرتی ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے، اور وہ ہے پاکستان۔ اور ہمارے اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ادارے میں ہر بندہ اپنا ایک رول نبھا رہا ہے، چاہے اس کا تعلق میجورٹی سے یا مائنورٹی سے ہے۔ چاہے آپ سکھ دیکھیں تو پاک فوج میں بھی سکھ ہیں، اسی طرح کرسچن بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں اپنا تجربہ اگر آپ کو بتاؤں تو میں مختلف جگہوں پہ میں نے کام کیا ہے، میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ لوگوں نے مجھ سے محبت ہی کی ہے، مجھ سے پیار سے لوگ پیش آئے ہیں۔ میرا صحافتی کریئر کچھ اس قسم کا ہے کہ جب میں اگر پرائم منسٹر میں اگر پارلیمنٹ ہاؤس بھی جاتا ہوں تو وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ منسٹر یا ایم این ایس جو ہیں وہ کسی کو اور کو سوٹ دیں یا نہ دیں، وہ مجھ سے بات ضرور کریں گے۔ یا میں آرمی چیف صاحب کے پاس ہمارے ایک وفد ہم کی صورت میں ہم گئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے مینشن کیا۔ تو یہ باتیں جو ہیں میں نے جو یہاں پہ دیکھی ہیں کہ جدھر میں گیا ہوں لوگوں کی محبت دیکھی ہے، لوگوں کو پیار دیکھا ہے، جہاں پہ جاتے ہیں تو لوگ بڑے پیار سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سردار صاحب ہمارے ساتھ سیلفی ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ہم نے یہاں پہ تو دیکھی ہیں۔ ہم نے کبھی یہ جو چیزیں بھارتی میڈیا دکھاتا ہے تو مجھے خود حیرانی ہوتی ہے کہ کون سے پاکستان میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، دیکھو مسائل میجورٹی کو بھی ہے، یہاں مسلمانوں کو بھی تو مسائل کا سامنا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ہم اس ملک کے شہری ہیں، یہ گھر ہے ہمارا، اور گھر میں بھائیوں کا ٹکراؤ جو ہے، بہنوں کا ٹکراؤ ایک دوسرے کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا برتن ٹکراتے رہتے ہیں گھر میں، تو یہ تو ہمارا گھر ہے۔ اس میں اگر چھوٹے موٹے مسائل آتے ہیں تو اس کو اگر ہندوستان ہائی لائٹ کرتا ہے تو وہ ان کا میٹر ہو سکتا ہے، لیکن اس سے ریالٹی کے ساتھ اس کو اگر جوڑنا ہے، اپنے حقیقت کے ساتھ جوڑنا ہے، تو حقیقت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں حقیقت پر مبنی ہے، بلکہ ریالٹی آپ کے سامنے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ سب سے زیادہ میں آپ ہندوستان میں جا کے کریں نا، آپ مودی سرکار پہ مسلمان ہو کے ٹی وی پہ بیٹھ کے اس پر تنقید کریں، پھر آپ کو پتہ چلے۔ میں صبح اپنا شو کرتا ہوں، ٹی وی پہ بیٹھا تو سب سے زیادہ میں عمران خان پر تنقید کرتا ہوں۔ ابھی تک مجھے کسی نے تھریٹ نہیں دی، مجھے میرے پیچھے کوئی آیا نہیں ہے کہ بھئی آپ کیوں عمران خان کے خلاف لگے ہو۔ یہ آزادی ہے نا، یہ ریاست نے مجھے آزادی دی ہے، تو میں اس کو کہتے ہیں جمہوریت، اور مجھے اپنی رائے کا کھل کے میں اظہار کرتا ہوں، چاہے میں جدھر بھی جاتا ہوں میں کھل کے بات کرتا ہوں۔ یہی کھل کے بات اب ہندوستان میں کر کے دکھاؤ، رات کو آپ کی لاش جو ہے آپ کے گھر کے پتہ نہیں ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، اگر ملے گی تو ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں جو ہیں وہ آپ کے دہلیز پہ پڑی ہوں گی کہ بھئی مروا دیا ہم نے۔
تو یہ سچویشن ہے ہندوستان کی. میں تو پاکستان میں آپ کو کھل کے ہمارے سارے لوگ جو ہیں، ہمارے بہن بھائی جو ہیں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ہم مختلف چیزوں میں حصہ لے رہے ہیں، پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، تو اس سے کہتے ہیں کہ اپنی رائے کا اظہار کھل کے کرنا، اپنی بات کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہی آزادی ہوتی ہے. اور کیا ایسے کہتے ہیں؟ اسے تو جمہوریت کہتے ہیں کہ آپ کو حق ہے اپنی رائے کا، اپنی بات کرنے کا. اور ایک طرف ہندوستان ہے جو 24 آور، لیکن وہ اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے. وہ اگر آپ بھی لیتے ہیں، آپ کی عرب کی دنیا بھی لیتی ہے، تو نہیں لینا چاہیے کہ بچوں والی میڈیا ہے، ان میں جو اینکر انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں وہ تو 2 ٹکے کے لگتے نہیں ہیں. وہ جس طرح رپورٹنگ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی تامل فلم جو ہے وہ آدھی بن گئی اور آدھی شوٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور کس وقت جو ہے ولن کو کہاں گرایا جائے گا، ہیرو کہاں گرے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی جو میڈیا انڈسٹری میں اس میں اور ہماری میڈیا انڈسٹری، کچھ سینسیبل لوگ جو ہیں ہندوستان کی میڈیا میں، لیکن اس کو بھی گودی میڈیا نے فارغ کرا دیا. وہ بیچارے بھی بے روزگار بیٹھے ہوئے، یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، آپ کو ملیں گے. لیکن جو لوگ ہیں جو گود میں لیے میڈیا ہے وہ ہندوستانی میڈیا، اس کا تو یہی کام ہے کہ نفرت. اور جس ملک کی سیاست، جس ملک کا الیکشن، جس ملک میں ہر بات پہ پاکستان ہی پاکستان ہو، تو ان کا تو کام ہی ہے، وہ ان کا ایجنڈا ہے پاکستان کے خلاف. لیکن ہم اتنا لیفٹ، ہمارے اتنے مسائل ہیں، ہم اپنے مسائل پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں نا کہ ہندوستانی کی طرح کہ اپنے مسائل کو چھوڑ کے پاکستان کریں. ہندوستان کے لوگ بھی خود تنگ آ گئے ہیں کہ یہ دن رات جو پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. اصل میں جب وہ پاکستان آتے ہیں وہ تو حیران ہو جاتے ہیں کہ پاکستان میں تو یہاں پہ لوگ بڑے پیارے لوگ ہیں، بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، بڑے وارم ویلکم کرتے ہیں. تو جب وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں. مجھے کئی لوگ ملے ہیں کہ یار ہماری میڈیا میں تو دن رات آپ کے خلاف یہی باتیں کی جاتی ہیں، آپ لوگ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، بڑا خوبصورت سا ملک ہے آپ لوگوں کا، بڑے پیارے لوگ ہیں. اور ایون چاہے وہ پولیس ہے، چاہے فوج ہے، چاہے منسٹر میں لوگ بیٹھے ہیں، وہ لوگ بڑے وارملی ویلکم کرتے ہیں. تو یہی فرق ہے وہاں اور یہاں کا. أيها السادة المشاهدين، كان هذا لقاء بسيطا مع أحد أفراد الأقلية السيخية في باكستان، السيد هرميت سينغ، يتحدث عن وضع السيخ في باكستان وكذلك عن وضع الأقليات في الهند وما يجري للأقليات في الهند حاليا. سيد هرميت سينغ، لك خالص التحية والتقدير والشكر على وقتك الثمين. شكرا جزيلا لكم. أيها السادة، نلتقيكم في لقاء آخر بحول الله وقوته. كان معكم حذيفة فريد من وايس نيوز.